اور وہ عورتیں جو یاتینا آئے الفاحشۃ بے حیائی کے ساتھ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو علیہن ان پر اربعۃ چار منکم تم میں سے۔ اللہ اکبر، یہ آیت پڑھ کے مجھے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ڈراتے ہیں نا، جیسے کہ اگر دیکھو تم یہ کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا۔ بیسیکلی دیکھیں جب جو ڈراتا ہے نا وہ یہ مقصد ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے بچے کو بچا لے، کسی طرح سے اس کو برائی سے بچا لے۔ تو بالکل وہی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایون دو وہ عورت جو تمہاری عورتوں میں سے، مینس آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی کرتی ہیں، کوئی ایسے زنا کر رہی ہیں، تو اس میں عورت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چار گواہ لے کے آؤ، ان کو چار گواہ لے کے آؤ۔ دیکھیں ایسے کام جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو گواہ کدھر ہوتے ہیں، انلیس کہ وہ بالکل بے حیائی کے ساتھ کہ اس کو کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور وہ ساروں کے سامنے اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک اور بات ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ چار گواہ مانگتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چار گواہ ہے نا، اگر ان میں سے فار ایگزامپل 3 لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرتے ہوئے تمہاری بیوی کو دیکھا تھا، لیکن ابھی ایک گواہ نہیں ہے ان کے پاس، تو حکم کیا ہے کہ پھر ان 3 جو گواہ ہے نا ان کو کوڑے مارو۔ اللہ کا سورۃ نور میں اس کے بعد، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سورۃ نور کا جب حکم آ گیا تھا تو پھر فوراً ہی اس پہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں پھر اس پہ عمل ہوا تھا۔ تو یہاں پہ صرف بتانے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے قرآن کو، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ایسا نہیں ہے کہ میں اب فورس کر رہی ہوں کسی کو اس کو کے لینے کے لیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں پورا قرآن جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ انسان سے جہاں غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سنبھالتے ہیں، کہتے کہ دیکھو تم توبہ کر لو، آگے نہیں کرنا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کون چار گواہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر چار نہیں ہوتے، فار ایگزامپل 2 آ جاتے ہیں، تو اگر 2 آ کے کہتے ہیں کہ کہا ہے تو ان دونوں کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر 4 نہیں پورے ہوتے تو پھر ہمیں کوڑے لگیں گے ان کو، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان سے کبھی مشورہ بھی نہیں کرنا اور ان سے کبھی بات بھی نہیں کرنا، اتنی بڑی سزا ہے اگر 4 گواہ پورے نہیں ہوتے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منکم تم میں سے اربعۃ منکم تم میں سے 4، فَإِن پس اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں، اگر 4 لوگ مل کے یہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم چاروں نے یہ دیکھا کہ تمہاری بیوی اس طرح سے تھی، انوالو تھی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن کہ وہ فوت کر دے انہیں، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ان کی موت اپنی جو طبعی موت ہے الموتہ، ان کی وہ موت آ جائے، او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا، اور یہ جو ورڈ تھا نا او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور ضرور حکم نازل کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو سورۃ نور کا پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، دیکھیں سورۃ نور کی اتنی خوبصورت لگتا ہے۔ جب میں اس آیت کو تیار کر رہی تھی تو میں سورۃ نور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اس کے ریفرنس کے لیے، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ یہاں پہ چھوڑ کے تو آپ کو پہلے سورۃ نور پڑھانا شروع کر دوں، اتنی خوبصورت احکامات ہیں اس کے اندر اور اتنی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یوں دل چاہتا ہے کہ جیسے جب ایسا درس ہوتا ہے نا جہاں پہ جیسے بچوں کی شادی ہوتی ہے، یوزلی تو وہ درس ہوتا ہے تو وہ آنٹیاں ساری بیٹھی ہوتی ہیں، بچے غائب ہوتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے، تو جب شادیوں پہ بلاتے ہیں تو جب دلہن بیٹھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ساری دوستیں بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری سن لیتی ہیں اسی بہانے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہو کہ کبھی شادیوں کا درس دینا ہو تو وہاں پہ سورۃ نور پڑھا دی جائے کسی طرح سے، اتنی واضح احکامات ہیں کہ وہ شروع ہی ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں پورا قرآن اللہ نے نازل کیا نا، آپ سورۃ نور کا سٹارٹ دیکھیے کہ سورۃن انزلنا، سورۃن ایک سورت کی بات ہو رہی ہے نا، نکرہ کی بات ہے، سورۃن انزلناہا وفرضناہا، اللہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ ایک صورت ہم نے نازل کی اور اس کے جتنے اس کے اندر احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ اور آگے دیکھیے ذرا احکامات کیا ہے،
اتنا ڈر بھی لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ کاش یہ بچیوں کو پہلے سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں پردے کا بھی حکم ہے، اسی کے اندر یہ حکم ہے کہ جب اگر عورت فحاشی کرتے ہوئے یا آدمی، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی کہ جب سورۃ نور کی یہ والی آیت اتری تھی جو اسی سے ریفرنس ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ عورت نے جب یہ آیت سنی کہ رجم اس کو کر دیا جائے، اور اگر نہیں کرتے ہیں یا پھر دنیا میں وہ چھپا لیتی ہے اس بات کو، وہ نہیں پکڑی جاتی ہے، وہ چھپا لیتی ہے، تو آخرت کی سزا سے ڈر کے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ مجھے میرے اوپر حد قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، تو جب وہ سامنے سے بات ایسے کری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سائڈ پہ کر کے تو کئی دوسرے سے بات کرنے شروع کر دیے، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ عورت، آپ اس عورت کی ذرا عظمت دیکھیں، اس معاملے میں گناہ تو اسے ہوا، لیکن اس گناہ پہ تکلیف میں رہنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف جانا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی تڑپ آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کے اور وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھ پہ حد قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ دوسری طرف کر دیا، وہ مطلب ان کا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہی مجھے بتائے یہ بات، وہ کہتے وہ پھر اس سائڈ پہ جب گئی ہے اور پھر اس نے یہ بات کی، جب تیسری دفعہ ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ڈیفینیٹلی صحابہ بھی تھے، حکم بھی آ چکا ہوا تھا اور حکم بڑا سخت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اور اس نے یہ بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا دیکھو تم تو پریگننٹ ہو تو اس میں تو حکم لگ ہی نہیں سکتا نا، حد نہیں لگ سکتی، تمہارا جب بچہ ہو جائے گا تو تم پھر آنا۔ اب وہ عورت چلی جاتی ہے، اب دیکھیں کہ عورت چلی جاتی ہے 9 مہینے کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے سمیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے مجھے کہا تھا یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھ پہ حد لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، دیکھیں حدیں تو ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی، کیونکہ توبہ کا آگے دروازہ کھلا ہوا ہے نا۔ تو اب وہ عورت جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اس کے کھانے کا کون کرے گا، تم اس کی ماں ہو تو تم نے تو اس کو دودھ پلانا، وہ جو بھی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کے لیے۔ اب وہ عورت پھر واپس چلی جاتی ہے اور اس کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوا تھا حد کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم سارے تمہیں یہ لگتا ہے یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ دیکھیے کیونکہ پاگل پہ یہ حد نہیں لگ سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی اس عورت کو بچانے کی، تو سب نے جب یہ گواہی دی کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اب جب اس کو رجم کر رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے بڑے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے خون کا چھیٹا جیسے ان کے کپڑوں پہ جا کے گرا، تو انہوں نے غصے سے اور تھوڑی نفرت سے کہا کہ اتنی بری عورت تھی اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگا اور گندا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے، اس کی توبہ تو عرش پہ قبول ہو گئی ہے، آج تک اس زمین پہ، روئے زمین پہ آج تک کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ان کو یہ تھا کہ اس دنیا میں ہم اس کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح سے اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہم تو کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آگے آئے گا وہ بھی سارا پورا چیپٹر اس کا بھی آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آخری وقت تک انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے سے توبہ کرے گا۔ اور اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ ساری منزلیں آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر
16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللذانی اور وہ دو مرد یأتیانہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دونوں کو فإن تابا پس اگر پھر وہ توبہ کر لے. اب یہ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں صاحب جیسے تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین بھی ہے. بعض نے کہا کہ یہ دو جو لوگ کہا گیا ہے یہ عورت اور مرد کے بارے میں کہا گیا, اور کچھ نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا, اور کچھ نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں کہ اگر دو آدمی غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایسے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں منکم تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو فائن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لیں وَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو اراد کرو ان دونوں سے کہ مطلب ان کو پھر چھوڑ دو. پھر بے شک اللہ کانا ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیمن اور رحم کرنے والا. دیکھیے اب آپ جب بھی آج انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے جہاں جہاں قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدوں کی بات کی ہے نا, اسلامک قانون کی بات آتی ہے اور جب ایسی چیزوں کی سزا کی بات آتی ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہوا کریں. کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم اسلامک تو اتنی سخت ہیں سزائیں. آپ اللہ کی محبت تو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے. ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا, ہم نے سمجھا نہیں ہوتا, ہم نے کسی کو سنا ہوتا ہے کہ اچھا جی زانی جو ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دو, اس کا یہ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور پھر اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ گھر کو کس طرح سے سنبھالنا ہے, بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے, سوسائٹی کو کیسے پاک کرنا ہے, اور اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے, جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ آپ اس کے لیے شرمندہ ہو جائیں. یہ کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سزائیں کیوں ہیں اسلام کے اندر, تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہے, اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ سے آ جائے اور اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو, بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما بے شک التوبۃ بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ کے ذمے ہے. دیکھیں اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, لیکن دیکھیں توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذمے ہے. للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا بجہالت. دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات نا کہ گناہ کرتے نہیں, میرا بندہ جہالت سے گناہ کرتا ہے, اگر سمجھداری ہو اس میں تو وہ نہ کرے. جیسے ماں نہیں ہوتی کہ اپنے بچے پہ پردہ ڈالتی ہے, نہیں اس وقت پتہ ہے وہ اس کو غصہ تھا نا, جب کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے, بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ماں نہیں اس کی تو آج اس کا تھوڑا سا موڈ ایسے تھا, دیکھیں آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں نا, ایسے کرتی ہیں نا مائیں. یہ بالکل وہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں, برے عمل کرتے ہیں بجہالت جہالت سے کر جاتے ہیں بےچارے, ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب فوراً ہی, جیسے ان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر, وکان اللہ اور ہے اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا, حکیم اور بہت حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے. دیکھیں اب انشاءاللہ اب پروگرام میں اتنا وقت نہیں رہا, نہیں تو آپ کو میں توبہ کے بارے میں بتاتی, بلکہ ابھی تھوڑا سا وقت میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کے ہر ایک رنج و غم کو دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اسے نجات دے دے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار توبہ کرتے تھے. آپ کر کے دیکھیے. اب جب اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا و خطا سرا و علانیۃ واتوب الیہ, یہ اتنی خوبصورت, یہ میرا خیال ہے 5واں کلمہ ہے نا, تو اگر آپ اس کا ترجمہ کبھی دیکھیے ایسے لگے گا آپ کو کہ یا اللہ یہی تو آپ سے کہنا چاہتی تھی. اب مجھے کبھی وہ ورڈز ہی نہیں ملے تھے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا, یا اللہ میں نے جو غلطی سے کیا, میں نے چھپ کے کیا, میں نے اعلانیہ کیا, جو جس حالت میں بھی میں نے کیا ہے, یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے یہ پڑھ لیتا نا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو 5واں کلمہ بتایا. لیکن جب آپ اپنے بستر پہ جائیں گے تو آپ اگر یہ والا پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے. وہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہوں یا جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ یاد کر لیں، مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد ہے، یہ بہت بچپن میں بھی ہمیں اسکول میں یاد کرائی ہوئی تھی، لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو یہ بہت آسان ہے. آپ دیکھیں استغفر اللہ تو ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ العظیم، عظیم بھی بہت آسان ہے. استغفر اللہ العظیم اتنا تو آپ کو یاد ہو جائے گا نا. پھر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ بھی آسان ہے. تو آپ جیسے میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ اس کو جب بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. جب آپ بستر پہ جاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں. دیکھیں جتنے گناہ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور آخر میں ہم سب جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے. آمین ثم آمین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس کے لیے کہا تھا؟ ہم وہ امت ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیوں ڈالی؟ کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل اب کیسے ہوتا ہے نا. تو ہمارا عمل دیکھنے کے لیے آپ دیکھیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 248 کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اور میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیں. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ اس کے اندر ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے گا، ایمان والے ہو. یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نمبر 1 یہ کہ اس میں دلوں کا چین ہے، اور نمبر 2 یہ اس میں کس میں بڑی بڑی نشانیاں کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بات ہو رہی ہے نا. اب آپ آئیے سورت کس کے اس میں ہم کون سی آئی تھنک سورت البقرہ آیت نمبر 57 آئی تھنک، کیونکہ میں نے لکھا ہے اور میں نے کیونکہ میں اتنا ادھر ادھر لکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اب آپ ایک کام کیجیے گا، گوگل میں نا صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آیت آ جائے گی. یا ایھا الناس، اب اپنے لیے اب غور کرنا، یا ایھا الناس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں یا مومنوں یا کوئی ایسی بات. یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قیامت تک جو لوگ آئیں گے، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک نصیحت، ایک ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دیتی. موعظہ پتہ ہے اس نصیحت کو کہتے ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے. اور اس والی آیت میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک کے لیے کہ یہ شفاء لما فی الصدور، بالکل وہی بات نہیں لگ رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے للمومنین، مومنوں کے لیے. شروع کا حصہ کیا تھا؟ تمام انسانیت کو پکارا، اور آخر میں کیا کہا کہ اس میں تمہیں ہدایت چاہیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہو نا کہ وہ راستہ ہمیں دکھا دے یا رب العالمین جو جنت کی طرف جانے والا ہے. دنیا میں رحمتیں مانگتے ہو نا کہ یا اللہ بڑی پریشانی ہے، یا پاک پروردگار سمجھ نہیں آ رہی، اپنی رحمت نازل کر، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے.
اور اس آیت میں جا کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو بنی اسرائیل ان کو کہا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو وہ تابوت سکینہ آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے. اسی میں سکون ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں عزت اس میں ہے، آخرت میں عزت اس میں ہے. قرآن کو چھوڑیں گے تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہجورہ کا لفظ ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو the day of judgment کہے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. قرآن ہمارے لیے شفاعت بنے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کرے کہ آج ہمیں اپنے تابوت سکینہ کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم یہ بات کو سمجھ سکے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک is a way of life. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارا چین ہے. اس کو چھوڑ کے ہم بالکل آج ذلیل و خوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پکڑا بھی ہوا ہے، کیا پڑھنا آتا ہے ٹھیک طرح سے؟ باقی کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے تو ہماری جان چاہے کہ اگر انگلش کا ایک لفظ غلط پڑ جائے، بول جائیں تو شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. بچے کریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں یہ کیا بول رہے ہو، اور ایک قرآن کی لینگویج کو سمجھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میرا کیا مطلب ہے. میری کوشش کچھ نہیں ہونی، بس جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیتی ہوں. اللہ اکبر. تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یونس آیت نمبر 75، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ایک ایک آیا میں آنیسٹلی اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں، اگر ہم سیکھنے والے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک آیا ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اب یہاں پہ بعدہم کو دیکھیے کہ بعدہم کس کے بعد، کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیا پڑھی تھی آیت نمبر 74 میں ثم بعثنا من بعدہ رسلا. تو اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو جیسے اور نبی آئے تھے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جو پورے آتے جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی نبی آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لے کے آ رہے تھے. تو لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی. اب پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہاں پہ بھیجا؟ بنی اسرائیل پہ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کے نبی آ رہے ہیں. دونوں نبی الا فرعون، یہ کس کی طرف آئے ہیں؟ ابھی فرعون کی طرف. اور یہ نبی کس کی طرف آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کو، بِآیاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے. وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی. جرم کیا تھا ان کا؟ فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا. آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا. آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش. تو فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے.
تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے. آج کے دور میں ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا. تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر، برے اخلاق والا. بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو منہ ہی نہ لگے. اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے. وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. اب پھر بخاری کی حدیث 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں. پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دلہن کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے. ہر ایک ہر ایک تو نہیں کرتا. میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن.
اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائے کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے۔ پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا، پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ایک آنٹی بچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ان کا تو عادت ہی یہ ہے۔ ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں۔ یہ تو کمبخت میں ویسے بول رہی ہوں نا، مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے۔ سوچئے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے، اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں، اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ۔ فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا، ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی، اب آپ کر رہے ہو، آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ تو مطلب یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز، اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ، مجھے بتا رہا ہے۔ تو کوئی بھی، یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں، آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو، یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائے کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر، اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان کو تکبر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا اِنَّ هَذَا لِسَحْرٌ مُبِينٌ کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا۔ جادو کیا ہوتا ہے کہ دکھایا، ایک کرتب دکھانا جیسے کہتے ہیں، دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے تو اب دیکھو یا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ زندہ ہو گیا تو یہ چلا گیا، تو کرتب دکھا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو، کیونکہ ان کے پاس 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا، ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا، جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا، وہ 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے۔ اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا، وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزات دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے لوگ، وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا، کمال تھا ان کا
کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے، پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے، مقابلہ ہوئے گا، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے۔ That was the reason کہ جب وہ جادوگر آئے تھے، they were the top of the جادوگر تھے، تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے جو سانپ بن گئے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو۔ تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو پیک آف دا پیک جادو تھا نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے تو انہوں نے کیا کہا، فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے۔ قال، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، کہ کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو، ولا یفلح الساحرون، کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں، کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی۔ تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق، علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کے بارے میں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمارے ذہن میں یاد ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا، جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی، اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، رائٹ؟ تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے، اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بےچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے۔ اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مقدر میں لکھ دیا ہے نا؟ تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے، تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا۔ اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا، ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا
کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ، کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو ایسے کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کے نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، which is very good الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیے کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر، کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتا ہے. اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی. ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہے نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں. اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا
کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو. یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. شریعت بنا دی تھی کہ جہاں بھی کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو. مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے. جی میں نے اس لیے کیا مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے. تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے تھے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا، تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. پھر بھی کوئی سنتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں. جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں. اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی اب آئیے آیت نمبر کیا ٹائم ہوا ہے 49. ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹ سے آیت نمبر 78. آیت نمبر 78 سورہ یونس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے انہوں نے اجیتنا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں اما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے. آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے. میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں. امی تو ہم نے تو ساری میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے ہمارے گھر میں دادا دادی بھی ایسے کرتے، پھوپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں. تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ، تہجد گزار بھی تھے. تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی. ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا. واللہ سٹیج وہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے. کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد، وہی دن رات ہے. انسان بدل رہے ہیں. ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا. آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے. اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے آج بھی نشانیاں ہیں. آج ہم بنا سکتے ہیں، ان کے پاس کون سی کرینیں تھی. ہم سمجھتے کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ کے. تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور. ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا. واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَا تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں، کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے، لوگ سمجھے کہ بس ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی، تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو. وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہے ہم لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ کیا مطلب ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے. ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں حکومت چاہیے، چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے. عورتیں چاہیے، ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے. یہ چاہیے، مال چاہیے، وہ بھی دے دیں گے. لیکن اس بات کو نہ کہو، اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے.
کیونکہ مکہ کے دور میں تو تین ہی چیزیں تھی نا، توحید پہ کام ہو رہا تھا، رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے یہ کہنا بند کر دے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بینہ، آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، آسان بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں۔ تو آیت نمبر 79 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے ایتونی کہ لاؤ میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر جادوگر ماہر کو۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کا یہ تو جادو ہے، اور پھر اس نے کیا کہا کہ نکارا پورے شہر میں، یہ اناؤنس کر دو کہ جو بہت ماہر ہے، جس کو جادو کا مطلب ٹاپ پہ علم ہے نا، اس کو تم چھانٹی کر کے کہ ان میں سے جو بھی جادوگر آتے ہیں ان کو تم لے کے آؤ تاکہ یہ مقابلہ کروائیں۔ اور جب جادوگر آئے اس کے پاس تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے، کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ بھی، کہ انہوں نے آتے ہی جو کہا تھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا انعام ملے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر مطلب تم ہرا دیتے ہو اس کو تو پھر تو تمہیں میں اپنے بہت مقرب لوگوں میں، جو آج محل کے اندر جو ہوتے ہیں نا میں مقرب لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا، مطلب ان کو انعام ملے گا، کیونکہ فری میں تو نہیں کر رہے تھے نا۔